کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کی جانب سے کچھ دن قبل یہ کہا گیا ان تمام کنزیومر سے جن کے ہاں سمارٹ میٹرز لگے ہوئے ہیں کہ وہ جلد از جلد اقدامات کریں کہ پری پیڈ موڈ میں شفٹ کریں۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ کس طرح سے وہ پری پیڈ موڈ میں شفٹ کریں اور کون سے ایسے کنزیومرز ہیں جنہیں پری پیڈ موڈ میں شفٹ کرنا ہوگا؟ بل وہ کس طرح سے آئے گی؟ کتنی آئے گی؟ یہ سب سوالات ہیں نا آپ کے ذہنوں میں۔ آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ایسی آفس، جہاں ہم بات کریں گے شرجیل گنی لالا سے، جو اس وقت CEO IT KPDCL میں ہے اور ساتھ ہی SE KPDCL، اس کے علاوہ نوڈل آفیسر ہے اسمارٹ میٹرنگ میں، ساتھ ہی جو پبلک گریوینس سیل ہے اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر لائف سے بات کرنے کے لیے۔ تھینک یو اقرا جی، تھینک یو سو مچ۔ پہلا اور بنیادی سوال، فیز 1 جس میں یہ کہا گیا کہ کمپلیٹ ہوئے ہم سے 57,000، ایسا ہی کچھ آس پاس یہ بتایا گیا تھا، 57,000 جو اسمارٹ میٹرنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے فیز 1 میں، اور پھر یہ بولا گیا کہ کل ہی 10,000 اس طرح سے اسمارٹ میٹر کے زمرے میں ہی جو آتے ہیں جنہیں لگائے گئے تھے انہوں نے وہ شفٹ کر گئے پری پیڈ موڈ میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار کنڈکٹنگ دس پروگرام۔ ایک امپورٹنٹ پروگرام ہے جس سے ایک امپورٹنٹ پبلک سروس افیکٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اسمارٹ میٹر پروگرام ہے اوور آل ایک کنٹری کا ایک ہولسٹک پروگرام ہے، ایک ویژن سے یہ بنایا گیا ہے۔ دس از پارٹ آف اسمارٹ گرڈ مشن آف انڈیا۔ جو اسمارٹ میٹرنگ پروگرام ہے یہ اسی کا حصہ ہے جس میں ہمیں اسمارٹ میٹرز لگانے ہیں کنٹری میں۔ سارے میٹرز جو ہے کنونشنل میٹرز جس کو ہم بولتے ہیں وہ ریپلیس کرنے ہیں وتھ اسمارٹ میٹرز، ٹھیک ہے۔ دیٹ پروسیس از آلریڈی آن، اور اس میں اراؤنڈ 65 لاکھ پلس میٹرز لگ گئے اراؤنڈ اکراس دا کنٹری، اوکے۔ تو اس میں پورا ٹارگٹ ہے اراؤنڈ 25 کروڑ کے قریب ہے پوری کنٹری میں، ہاں۔ اینڈ دیر از اے اسمارٹ میٹر ڈیش بورڈ جو کوئی بھی پبلک عام آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہے پروگرس اسمارٹ میٹرز کی اکراس دا کنٹری۔ دیٹ از ون تھنگ۔ تو اس میں جو یہ اراؤنڈ 65 لاکھ لگ گئے، اس میں اراؤنڈ 20 لاکھ کے قریب کنورٹ ہو گئے ٹو پری پیڈ۔ 20 لاکھ جی، اراؤنڈ 1/3 پورے انڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ جی، پورے انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دس از آلسو اے ریکوائرمنٹ دیٹ وی ہیو ٹو شفٹ ٹو دا پری پیڈ موڈ بیکاز آف ویریس ایڈوانٹیجز۔ میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ایڈوانٹیجز ہے اس میں۔ دیٹ از ون تھنگ۔ اب ہمارا جو ہے کشمیر کا مسئلہ، KPDCL کا مسئلہ وچ لکس آفٹر سپلائی آف کشمیر ڈویژن، تو اس میں آلریڈی اباؤٹ 1,20,000 پلس ہمارے اسمارٹ میٹرز لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو پہلے فیز کے میٹرز تھے وہ اراؤنڈ 56,000 کے قریب تھے میٹر، اسمارٹ میٹر جو پہلے فیز میں لگ گئے، سب سے پہلے جن کے اسمارٹ میٹرز لگ گئے۔ اس میں ایریاز ہے لال چوک کے اراؤنڈ ہے، اس کے بعد اپ ٹاؤن جو ہمارے 3 برانچز آتے ہیں، چھانپورہ سائڈ ہے، راول پورہ سنت نگر سائڈ ہے، دین حیدر پورہ سائڈ ہے، جو اس میں سارے علاقے آتے ہیں ان کے جو لگ گئے فرسٹ فیز میں، پلس کچھ ڈاؤن ٹاؤن کے سائڈ میں لگ گئے میٹرز۔ تو دوز ہیو ٹو بی کنورٹیڈ ٹو پری پیڈ۔ وہ آلریڈی جو اس کا بیک اینڈ ہے وہ آلریڈی انیبلڈ ہے ٹو ورک آن پری پیڈ موڈ۔ تو اب اس میں مطلب جو آپ بول رہے ہیں 10,000، یہ 10,000 وہ ہے کہ جنہوں نے آلریڈی ریچارج بھی کیا، وہ کنورٹ بھی ہو گئے، تو باقی کا انڈر پروسیس ہے۔ اراؤنڈ ایوری ڈے ہماری پروگرس آتی ہے اس میں دیٹ پیپل آر کنورٹنگ ٹو پری پیڈ۔ کس طرح سے یہ کنورٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ خود ان کی اس پروسیس میں وہ ان کا سٹیپ ہے یا آپ ہی کے ذریعے سے پری پیڈ موڈ میں شفٹ ہوتے ہیں؟ جی، یہ سمپل ایک سسٹم ہے، جیسے کہ موبائل میں ہم چوز کرتے ہیں میں کون سا پلان لے لوں۔ کبھی ہم پوسٹ پیڈ پریفر کرتے ہیں، کبھی ہم پری پیڈ، لیکن اس میں نہیں ہے نا پوسٹ پیڈ۔ ہاں دیکھیے وہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ہم وہ ہینڈل کرتے ہیں دوز ایپلیکیشنز بڑی آسانی سے ہم وہاں پہ، کیونکہ میرے موبائل ایپ میں بھی ہے، مطلب سروس پرووائڈر جو ہے اس نے جو ایپ دی ہے اس میں بھی مجھے آپشنز مل رہے ہیں لائک کسی بھی عام آدمی کو۔ تو جیسے وہ وہاں پہ ہینڈل کرتے ہیں پیمنٹ، جیسے وہ OTT ہماری ہے ٹی وی کا جو ہے اوور دا ٹاپ، جو اس میں ہم
वेरियस चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं, रिचार्ज करते हैं, वैसे ही सिस्टम है. कुछ हमने मतलब ऐसा नहीं किया कि जिससे कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो. हाँ, सिर्फ एक चेंज है, एक चेंज ज़रूर है हमारे सिस्टम में, ओवरऑल प्रोसेस में. पहले हम बिजली देते थे, फिर बिल रेज करते थे एट द एंड ऑफ द मंथ, फिर वो नेक्स्ट मंथ में वो बिल पे होती थी प्रीवियस मंथ की. तो अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया हमने, अब हम प्रीपेड बजा रहे हैं, कंज्यूमर पे कर रहा है एंड देन वी आर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी. उसमें हमने सिंपल स्टेप्स मीडिया में शेयर किए हैं और हमारा कस्टमर केयर भी है जो इनको गाइड करता है लोगों को कि आपको एक लिंक पे क्लिक करना है, उससे आपके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगी. यू हैव टू रजिस्टर, लॉग इन करके देखना है अपनी डिटेल्स उसमें है, कनेक्शन की डिटेल्स. तो इफ दे आर करेक्ट देन यू कैन प्रोसीड बाय पेइंग द बिल. जो वहां पे एक अमाउंट दिखाएगा वो आउटस्टैंडिंग, वो आपका आउटस्टैंडिंग है आज के दिन तक. ठीक है, करंट जो आपका दिन है जिस दिन आप पे कर रहे हो उससे पहले एक दिन तब तक आपकी जो सारी आउटस्टैंडिंग है वो वहां पे दिखाई गई है. वंस यू पे दैट, उसी प्लेटफॉर्म से पे करना है. प्लेटफॉर्म इज smartbs.jkpdd.net, उसी से पे करना है. जब आप वो पे करोगे यू आर ऑटोमेटिकली ऑन प्रीपेड. उसके बाद आप रिचार्ज कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 1000, 2000, 5000. अच्छा, इसमें क्या क्या प्रोविजन है? लाइक जिस तरह से अगर आपने रिचार्ज का ही जिक्र किया, फोन एंड्रॉयड फोन्स हमारे पास होते हैं, उसके बाद बिल आती है, या उसमें बताया जाता है कि आप इतना प्लान ले तो इतने पैसे भरें, ये प्लान ले ये पैसे भरें, इसके लिए भी क्या कुछ इसी तरह का इंतजाम है? नहीं, ऐसे प्लान्स डिफरेंट नहीं है. देखिए, जो टैरिफ है वो तो गवर्नमेंट अप्रूव टैरिफ है. इसमें भी लोगों के कुछ मतलब कुछ मिसकंसेप्शंस है कि टैरिफ जो है वो कंसर्न सब डिवीजन जहाँ पे इनकी बिल निकलती थी वो लगाता है. तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सेंट्रली अप्लाई होता है सारी बिल्स पे यूनिफॉर्म टैरिफ. फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक कैटेगरी में जो भी रेजिडेंशियल हाउसेस है उनका यूनिफॉर्म टैरिफ है सभी का. ये किसी ऑफिसर की, किसी ऑफिशियल की चॉइस नहीं है कि वो किसी को और टैरिफ लगाएगा, किसी और को डिफरेंट टैरिफ लगाएगा. टैरिफ अप्लाई होता है सेंट्रली एक ही जगह पे. तो बिकॉज कंज्यूमर इज पेइंग, यहाँ पे अप फ्रंट वो पे कर रहा है, तो वी हैव ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन हिज मंथली बिल्स. दैट इज. बाकी जो टैरिफ है जो वो गवर्नमेंट अप्रूव टैरिफ है जो कि हमारे रेगुलेटर ने भी अप्रूव किया है. ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी टैरिफ कंज्यूमर को पेश करेंगे. वी हैव टू गो टू द रेगुलेटर फर्स्ट, जो एक ऑम्बड्समैन की सूरत में काम करता है, लाइक एन इंडिपेंडेंट जज. तो जब वहां से टैरिफ अप्रूव होकर आता है देन वी अप्लाई टू द कंज्यूमर्स. ज़िमनन करो ये कथ अर्ज कि मज करो अस कशुर त यम जन सन नाजरीन छ आम कशुर युस जन छ यमिस वनकनस स्मार्ट मीटर आसक लोगमुत तो युस सोचान आसि कि स्मार्ट मीटर मज युस जन प्रीपेड मोड में शिफ्ट करन छ किथ कन छ मे करन, अम खतर क्या छ मे करन. तो अख सवाल प्रछो तोहे, वारिया लोग ये तस्वुर करान, ये सोचान कि अस हसा युस जन स्मार्ट मीटर लोगमुत छुक वन अथ वन प्रीपेड मोडस मन शिफ्ट करन, युस जन वन बिल इवान छ यथ मज मतलब तिमन गोडनेथ बिल छ पेवान भरन, तम पछ तिमन पावर इवान. वनी जन आसे फॉर इंस्टेंस यमन हुंद युत यमो अदा कोरमुत छ, यमो जन बिल अदा कर, उतना उन्होंने कंज्यूम नहीं किया, काइंड ऑफ उससे ज्यादा कंज्यूम किया, तो क्या उनकी जो पावर सप्लाई है उसका गस्या मुतासिर? जी, जब कंज्यूमर, पहले मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जो स्टेप्स है दैट इज smartbs.jkpdd.net, हमने एक लिंक शेयर किया है मीडिया में, और कंज्यूमर्स को जो भी जिसको भी क्वेरी होती है हम उसके साथ शेयर करते हैं. जब आप इस पर क्लिक करोगे, अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो इंस्टॉल हो जाएगी ऐप आपके मोबाइल में. ठीक है, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इंस्टॉल, तो वो इंस्टॉल हो जाएगी, वो रिजाइड करेगी एज एन ऐप, मोबाइल ऐप. तो फिर आप जो iOS एप्पल में उसमें ये एज अ वेब पेज अभी खुलेगा, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट कि वो भी वहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाएगी एज एन ऐप. तो बट ऑन बोथ द फोन्स इट इज वर्किंग एज ऑफ नाउ. तो जब आप ये खोलोगे वहां पे रजिस्टर एक ऑप्शन है, वहां पे आपको रजिस्टर करना है. रजिस्टर मींस यू हैव टू प्रोवाइड सम डिटेल्स, बिल की डिटेल्स और अपनी कुछ डिटेल्स लाइक मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी. तो जब आप ये दोगे एंड यू विल पुश द रजिस्टर बटन,
اس کے بعد آپ کو یہ وہاں پہ میسج دے گا کہ آپ کو ایک میل آ گیا، اپنے میل میں جو بھی آپ نے میل آئی ڈی دیا ہے اس کو ایکٹیویٹ کیجیے، ایکٹیویشن لنک جو ہے، تو وہاں پہ ایکٹیویشن کر کے آپ اس کو پھر لاگ ان کر سکتے ہو. جو بھی آپ نے کریڈینشلز دیے، یوزر نیم آپ کا ای میل آئی ڈی رہے گا، اور جو پاسورڈ آپ نے چوز کیا تو وہ دے کے یو کین لاگ ان ٹو دا ایپ. ونس یو ہیو لاگڈ ان، آپ امیڈیٹلی اپنے کنیکشن کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہو. تو یہ ضروری ہے پہلے آپ دیکھیے کہ آپ کی کنیکشن ڈیٹیلز صحیح ہے نہیں ہے. اس کے بعد وہاں پہ ایک اماؤنٹ ڈسپلے ہوگا ہوم اسکرین پہ، تو وہ آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ بل ہے ٹل ڈیٹ. ٹھیک ہے، تو پہلے بل آتی تھی 1 مہینے کی، اور وہ اراؤنڈ 25 days ویلڈ ہوتی تھی، جو پیریڈ آپ کو ہوتا تھا پے کرنے کے لیے. لیکن ابھی آپ کی جو بل ہے یہ پورا ہے مئی کا مہینہ، جون کا مہینہ، اور آج کے دن تک، مطلب کل دن تک جو آپ نے کنزمپشن کیا ہے تب تک. ٹھیک ہے، یہ پوری بل ہے. ایک باری آپ کو یہ ون ٹائم یو ہیو ٹو کمپلیٹ دس پیمنٹ، یو ہیو ٹو پے دس ان ون گو. ٹھیک ہے، جب آپ یہ پے کرو گے آپ کا حساب کلیئر ہو گیا، زیرو ہو گیا بیلنس وتھ پی ٹی ڈی پاور ڈپارٹمنٹ، تو وہاں پہ یہ ڈسپلے بھی کرے گا یور پری پیڈ بیلنس از زیرو. Once you get this message, this means you have already boarded the prepaid platform. تو اس کے بعد وہاں پہ ایک بٹن ہے ریچارج کا، you have to press the recharge button. اس کے بعد آپ ریچارج کر سکتے ہو as per your convenience، 1000 1500 2000 anything you like. تو یہ ہمیں امید ہے کہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں انہیں یہ سارا پروسیس سمجھ آیا ہوگا. اس کے علاوہ اب جو کہ جن کے پاس فون نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے ایسا کوئی کنزیومر ہو، کوئی ان کے لیے اس طرح کی فیسلٹی کہ وہ اسمارٹ میٹر میں پریپیڈ موڈ پہ شفٹ ہو؟ جی، اس کے لیے ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سب ڈویژنل آفس جائیے، وہاں پہ ان کو پوری اسسٹنس مل جائے گی، اور ان کو انفیکٹ ایک ریچارج بل بھی وہاں پہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں ان کیس اگر وہ موبائل نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں. بٹ مجھے لگتا ہے ہارڈلی 1-2% ہوگا کہ جو مطلب سٹی میں رہ کے یہاں پہ اسمارٹ فون یوز نہ کرتے ہیں. کیونکہ باقی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے پاور کے بغیر، جو باقی ریکوائرمنٹ ہے اس میں اسمارٹ فون کا استعمال ہم آلریڈی کرتے ہیں. تو ہم نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے بہت سارے پلانس کو، بہت ساری کیبل فیس وغیرہ یا دس OTT ایپس، تو یا آن لائن شاپنگ ہم کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں. ایک سوال اور کہیں نہ کہیں لوگوں کی امیدیں اس سے وابستہ ہیں. لوگ اس خیال کرتے ہیں کہ اگر اسمارٹ میٹرنگ ہوئی اس کے بعد پریپیڈ موڈ میں بھی شفٹ کر لیا تو غالباً 24 گھنٹے ہمیں پاور سپلائی ہوگی. ایسا ہے؟ جی، ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہے گی کہ دیٹ دس از جو ہمارا نا مطلب ٹاپ پرائیورٹی ہے، دیٹ از کنزیومر سروس. ٹھیک ہے، تو انفیکٹ جو یہ اسمارٹ میٹرنگ پروگرام ہے یہ بھی اس کا جو فوکس ہے، اس کا جو مطلب سینٹر آف اٹینشن ہے، دیٹ از کنزیومر. ٹھیک ہے، یہ اسی کے اراؤنڈ پوری ڈیزائن کی گئی ہے، کیونکہ جو بل ڈسپیوٹس ہوتے تھے، کنزمپشن کے ڈسپیوٹس ہوتے تھے، یہ سب ان کو کلیئر کرتی ہے اور کنزیومر کو دیتی ہے فل کنٹرول. دیٹ مینس ہی از ان کنٹرول آف ہز کنزمپشن، آف ہز بلنگ، پوری ہسٹری اس کو، ویکلی کنزمپشن، ڈیلی کنزمپشن، ٹھیک ہے، منتھلی کنزمپشن وہ کمپیئر کر سکتا ہے، اور اکارڈنگلی وہ ایسے اسٹیپس لے گا جس سے اس کی بل ریڈیوس ہوگی. بالکل. اسی سے منسلک میرا ایک سوال، جب آپ نے کنزمپشن کے حوالے سے بات کی اور آپ نے یہ کہا کہ خود ہی ایک کنزیومر اس پر چیک رکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ میں کتنا کنزیوم کرتا ہوں، اس کے علاوہ ایک ایگزامپل سے ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھائیں، کیونکہ خدشہ یہ ہے، کئی سارے لوگوں نے میسج بھی کی تھی کہ کم سے کم بل جو ہمیں آئی وہ 3500 روپے تھی. اسمارٹ میٹر میں جو ہمیں کم سے کم بل آئی وہ 3500 روپے تھی. تو وہ آپ ذرا الابریٹ کریں کچھ ایگزامپل سے. تکیازِ کہ فریج چھُ آز ہر کُنہِ گرس منٛز، واشنگ مشین چھِ تقریباً ہر کُنہِ گرس منٛز، فین چھُ ہر کُنہِ گرس منٛز، تو یم سٲری آلات چھِ ضروٗرت ونٛدس منٛز زیادے. تُہۍ ؤنۍتو یہ تفصیلاً اتھ کیا ہیٚکو کٔرِتھ تہٕ کوٗتاہ بل؟ جی بالکل. دیکھیے، میں بھی ایک کنزیومر ہوں، ٹھیک ہے، میں نے بھی اس پہ، ہم نے بھی کافی اس پہ سوچا ہے. تو سب سے پہلے مطلب جو کروڈ ہیٹرز، بوائلرز ہے وہ آپ چھوڑ دیجیے.
جو یتھ زن سہ کویل چھ آسان گرم وازٕچ کویل سو ہیٹر یُس زن کٲشِر پٲٹھۍ سُہ ہیٹر ویٹر چھِ أسۍ یوٗز کران تو وہ چھوڑنا پڑے گا, مطلب وہ بینڈ بھی ہے اور وہ استعمال بھی نہیں کرنا ہے. وہ کافی ان ایفیشینٹ ڈیوائس ہے, اس کو آپ استعمال نہیں کیجیے اور آپ کو کاسٹلی بھی پڑے گا ان ٹرمز آف چارجز آف الیکٹرسٹی. اس کے بعد کروڈ بوائلر بھی ہے, ٹھیک ہے, جو یُس زن پرون اوس نا سُہ بوائلر آسان مچہِ منٛز ٲسۍ تراوان آب وٕشناوان, سُہ چھُ بینڈ اور وہ یوز بھی نہیں کرنا ہے, وہ بھی ان ایفیشینٹ ڈیوائس ہے. ان چیزوں کو سب سے پہلے اپنے گھر سے باہر نکال دیجیے, وہ دیٹ از ون تھنگ. پھر ایفیشینٹ ڈیوائسز ہمارے ہیں لائک گیزر, واٹر ہیٹر جو آج کل آتے ہیں آٹومیٹک ہوتے ہیں. اس کے بعد رائس کوکر ہے, واشنگ مشین ہے, آپ کا ریفریجریٹر ہے, تو ان کا کچھ زیادہ خرچہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. گیزر جو ہے آٹومیٹک ڈیوائس ہے, لیکن پھر بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں اپنے کنزیومرز کو جب آپ کو یہ ریکوائرمنٹ ہوگی تبھی آپ آن کر دیجئے, 1 گھنٹہ پہلے کر دیجئے آن. آج کل سمرس ہے, صورت کو جلدی چھ گژھان یا آب گرم, اس لیے گھنٹہ برونٛہہ کٔرِو تُہۍ آج کل. اس کے بعد اس کو سوئچ آف کر دیجئے پلیز. ایسے ہی نہیں رکھیے, یہ مطلب اسٹینڈ بائی پاور بھی ہوتا ہے, یہ بھی کاؤنٹ ہو جاتا ہے پھر. سملرلی آپ کا جو ہے انڈکشن پلیٹ ہے وہ ایک ایفیشینٹ ڈیوائس ہے, اس سے مطلب جلدی ہیٹ ہوتا ہے کھانا وانا, تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ چیزیں یوز کریں گے تو سمرس میں آپ کی مطلب اتنی بل نہیں ہو جائے گی. اس میں نے بولا کہ کچھ ڈیوائسز ان کا بالکل کم خرچہ ہے, LED لائٹنگ یوز کرنی ہے, دین فین, واشنگ مشین, رائس کوکر اینڈ اسمال چارجرز, الیکٹرانک ڈیوائسز, کمپیوٹرز, ٹی وی وغیرہ, ان کا کچھ زیادہ خرچہ نہیں ہے. کم و بیش کتنا ہوگا آن این ایوریج اگر ایک ہی منزلہ مکان ہے کسی کا؟ جی مطلب سب سے پہلے مطلب اس پہ ہم ہم اس پہ کمٹ نہیں کرتے کیونکہ کنزیومر کو ایکچولی اپنی چوائس ہے کتنا وہ خرچے. لیکن اگر وہ اس حساب سے مطلب خرچے کی گیزر وہ سوئچ آن آف کرے, گیجٹس بھی وہ آف کرے جب وہ نہیں چاہیے, نہیں ریکوائرمنٹ ہے, تو سمرس میں یو ول بی کمفرٹیبل وتھ اراؤنڈ 1500 روپیز. تو جو 3500 بولا گیا تھا یا صحیح نہیں. دیکھیے اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے, جب یہ اسمارٹ میٹر لگ گیا گھر میں لوگوں کے, تو ان کے عادات تھے پہلے جیسے کہ بجلی خرچنے کے, دیٹ وی ول کیپ دا ڈیوائس آن, چارج ہیٹرس پہ لگے ول تھو تانت فی الحال ات پہ آب گرکان ات پہ تو تھو یہ کن تانت چالو, یا گیزر آن تو تھو آن, مے گھس آسن ہر وز گرم آب, مطلب اس عادات نا خراب. یتھے وۄنۍ اسمارٹ میٹر لوگ یہ ٹرو کنزپشن آ گیا کنزیومر کو, تو اس کے عادات پہلے جیسے تھے, اب اس نے اسی حساب سے بجلی خرچی, تو جب اس کی بل یہاں سے آ گئی 3500, تو یہ نیچرلی یہ سرپرائز ہو گیا میرے کو کیسے آ گیا یہ کیا, یہ غلط ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ میٹرز مطلب ٹیسٹڈ ہے, ایز پر اسٹینڈرڈ ہے. کسی کو بھی لگے کہ میرا میٹر فاسٹ چل رہا ہے یا کچھ, ہمارے پاس کچھ کنزیومرس آتے ہیں, بٹ نتھنگ لائک دیٹ. ہم نے ٹیسٹ کیا ہے, چیک کیا ہے, دیر از نتھنگ لائک دیٹ. یہ گو ریت کال ونٛدس چھُ اگین ووٚنمو مےٚ تۄہہِ یہِ چھُ پانس تام خرچُن, بجلی خرچُن. لیکن پھر بھی اگر آپ ایسے کرو گے استعمال کہ دیٹ یتھ زن أسۍ چھِ ونان انرجی کنزرویشن حسابس منٛز, انرجی بچاونہٕ کِس حسابس منٛز, اگر تمہِ وِزِ تہِ تُہۍ تِتھے کٔنۍ کٔرِو ڈیوائسز استعمال, you should get a bill of around 3000 to 3500. ٹھیک ہے, 3000, لیکن دیٹ از اونلی فار فیو منتھس. اگر آپ پھر سے مطلب کنزرویشن کے حساب سے چلو گے تو یو شوڈ گیٹ اے بل آف 2500. جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل پالیسی کا حصہ ہے, ظاہر ہے پورے ملک بھر میں اس طرح سے لاگو ہو رہا ہے, تو ہمارے یہاں جموں کشمیر بھی پیچھے نہیں ہے, یہاں بھی پوری طرح سے 100% میٹرنگ کی کوشش کی جاتی ہے, اسمارٹ میٹرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے ذکر کیا کہ بندس مز ممکن اگر اخ انسان سوچت سمجھت پاور خرچ کرے تو پتہ ہیکہ بل یہ 3500 رۄپیہِ, مگر اتھی سہ اخ غریب شخص یس نا دۄہس زینان شامس کھیوان, شامس تیلی ہیکان سہ کینٛہہ کھیت ییٚلہِ سہ دۄہس زینان تمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ مُشکلٕے گژھان نا یِم پونٛسہٕ کڑٕنۍ. اتھ منٛز چھا کانٛہہ تیُتھ پرووِجن یُتھ زن یِم زن غریب اشخاص چھِ سانہِ سماجٕکۍ, یِمن پٮ۪ٹھ نظر آسہِ, تِمن ہٕنٛز مدد تہِ کران؟
ایسا کوئی پروویژن ہے؟ دیکھیے جو اوور آل یہ پالیسی ہوتی ہے پاور کنزپشن یا مطلب کیپنگ ان مائنڈ BPL، تو اس کے لیے گورنمنٹ نے آلریڈی پروویژن رکھا ہے ٹیرف میں دیٹ فرسٹ 200 یونٹ جو ہے اس کی ریٹ بہت کم ہوتی ہے، ان فیکٹ وہ ون آف دا لویسٹ ان دا کنٹری ہے. تو یہ اسی کے لیے انشور کیا گیا ہے کہ جو مطلب غریب طبقہ ہے اس کو ایٹ لیسٹ ایک تو گھر میں لائٹ ہونی چاہیے اور باقی چیزیں چلنی چاہیے اس کے گھر میں، مطلب سو دیٹ ہی سروائیوز. تو وہ پروویژن آلریڈی ٹیرف میں ہے. پہلے 200 یونٹ بہت کم ریٹ پہ گورنمنٹ نے رکھے. بہت کم یونٹ اگر ہم بات کریں تو کتنے روپے کے حساب سے پر یونٹ؟ اراؤنڈ 2 روپیز کے قریب ہے وہ، 2 روپیز پلس. جو اس کے بعد یونٹس ہوں گے ان کا کیا؟ جی اس کا اراؤنڈ 3 روپیز ہے، 200 400، اور اس کے بعد 400 ابو جو ہے اراؤنڈ 4 روپیز پر یونٹ ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ KPDCL ہو یا جو پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو، انہیں بھی کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. ایک تو یہاں سے 2025 تک آپ لوگوں کو ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنا ہے مکمل، پوری طرح سے اسمارٹ میٹرنگ ہونی چاہیے 100%. یہاں سے کئی ایسے علاقے جہاں پر اجازت نہیں دے رہے ہیں، لوگ ہی سڑکوں پر آ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہم میٹر لگانے نہیں دیں گے. تو اس حوالے سے ذرا تفصیلاً بتائیں کہ ہم کہاں پہنچے ابھی تک اور کتنا کمپلیٹ ہو چکا؟ جی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ اراؤنڈ 1,20,000 کے قریب ہم پہنچ گئے ابھی. تو ابھی بھی چل رہا ہے کام انسٹالیشن کا ہمارا. سری نگر میں بہت سارے علاقے ہو گئے جہاں پہ اسمارٹ میٹرنگ کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد آؤٹ سائڈ سری نگر ہم نے اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں بجبہارا ٹاؤن میں، یہاں سے ہم نے نارتھ سے بارہمولہ، سوپور، گاندربل میں ہم نے سٹارٹ کی میٹرنگ. تو بہت ساری جگہوں پہ ٹھیک ریسپانس ملا لوگوں کی طرف سے. تو کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہو گیا کہ لوگ باہر آئے، سڑکوں پہ آئے تو انہوں نے احتجاج کیا اگینسٹ اسمارٹ میٹرنگ. تو یہ اونلی ایک وہ نا مطلب وہ فیئر جیسا ہے لوگوں کے دل میں کہ ایسے اسمارٹ میٹر کچھ مطلب ایسا ہے کہ ایسی چیز ہے کہ ڈرنے والی چیز ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اسمارٹ میٹر ایک سمپل کنونشنل میٹر ہے، الیکٹرانک میٹر ہے، صرف یہ کنوے کرتا ہے اپنا کنزپشن ٹو ہمارے ڈیٹا سینٹر کو. ایسا کچھ نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. پلیز ویلکم دس ٹیکنالوجی. یہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے ہی ہے، ہماری کنوینئنس کے لیے ہے، ٹرانسپیرنسی کے لیے ہے. جو کنزیومر کو سب سے امپورٹنٹ ایک کلیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی. اگر میں نے خرچہ تو اس پہ چارجز کیا لگے، کتنے کی بل ہے میری، کتنے ٹائم کی بل ہے، تو آل دوز تھنگس اس کے ہاتھ میں ہے. تم سندس اتس مز موبائلس مز سوری ڈیٹیل ایسے پرووائڈ کرمس یس زن لیجر اوتانت آسان پاور ڈپارٹمنٹ کس دفترس مز سو کر اس حوالہ کنزیومرس. ہاں یہ لو جی اپنا کھاتا آپ خود دیکھو آپ، ہاں کس حساب سے آپ کو خرچنا ہے. اور ضروری نہیں ہے جو میں نے آپ کو بولا کہ 3,000 کے قریب بل، یہ ہو گیا ٹھیک ٹھاک جب میں خرچا ہوں، کیونکہ میں بھی خود کرتا ہوں پے اراؤنڈ 3,000 اور میں ٹھیک سے استعمال کرتا ہوں، مطلب اتنا کم بھی نہیں کرتا ہوں. اگر کنزیومر چاہے تو وہ اس میں بھی ریڈیوس کر سکتا ہے اپنے بل، اس کو بھی نیچے کر سکتا ہے. اسی لیے یہ اسمارٹ میٹرنگ ہے، اسی لیے یہ ایپ ہے. وہ دیکھے گا ڈیلی اس کا خرچہ کتنا ہے، اسی حساب سے وہ اپنے گھر میں کفایت کر سکتا ہے بجلی کے خرچے میں. گویا کہ ایک کنزیومر یہ ایکسپیکٹ ہی نہ کرے کہ 1,500 سے کم بل کیا اس سے آ سکتی ہے، 1,500 سے اوپر ہی آ سکتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نہیں جی کنزیومر اس سے بھی کم کر سکتا ہے، اس کے ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں جی کچھ چیزیں ہیں جو بالکل ہماری ضروریات ہے وہ بھی وہ استعمال کر سکتا ہے بڑی کفایت سے، اس کے اپنے ہاتھ میں ہے سب کچھ. ایک بہت بڑا ایشو جو ہمارے یہاں وادی میں رہا ہے کئی ساری ایسے جگہوں پر بھی، وہ یہ کہ پاور تھیفٹ کا معاملہ وہ کافی زیادہ ہے، اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں میرے خیال سے ٹیمپرنگ تو ہوتی رہتی ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ جی دیکھیے جو پاور تھیفٹ ہے اس میں ہم لوگوں کو یہی ایڈوائز کریں گے کہ آپ پاور تھیفٹ کو اس کی اور نہ جائے. ڈونٹ ریزورٹ ٹو پاور تھیفٹ، کیونکہ ہم جب آتے ہیں آن گراؤنڈ
ہم انسپیکشن کرتے ہیں, پھر ان کو فائن ہوتا ہے, ڈسکنیکٹ ہوتا ہے پاور, تو انہیں کے لیے انکنوینئنس ہوتی ہے. جب اسمارٹ میٹرز ابھی نہیں لگائے گئے تھے تو ابھی لگانا باقی تھا, تو تب تمام لوگ یہ سوچ رہے تھے, تصور کر رہے تھے کہ اب تھیفٹ ممکن نہیں ہے, اب یہ ٹیمپرنگ ممکن نہیں ہے, ایسا بولا گیا تھا کیونکہ اس میں کوئی ایسا پروویژن ہے ہی نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اب جب کئی ساری جگہوں پہ لگائے گئے اور کئی سارے پریپیڈ موڈ میں بھی شفٹ ہوئے, کیا یہ اسکوپ ہے, کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ ایک دو کیسز ہم نے دیکھے کہ جہاں پہ لوگوں نے چھیڑ خانی کی تھی میٹر کے ساتھ, تو کیونکہ وہ اویئر نہیں تھے. اسمارٹ میٹر ایک اسمارٹ ڈیوائس ہے. یہ کیوں اسمارٹ ہے؟ کیونکہ یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. آپ تک بات پہنچ جاتی تھی؟ جی بالکل, جی بالکل. دیر از نتھنگ, نو ہیومن انٹروینشن ان بٹوین. یہ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتا ہے ود ڈیٹا سینٹر. یہ سارا ڈیٹا دیتا ہے وہاں سے کہ کس نے دروازہ کھولا, میٹر کا جو ڈور ہوتا ہے وہ کس نے کھولا, کہاں پہ چھیڑ خانی کی, تو بہت سارے وہ سگنلز ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں. مطلب اگر کوئی اپنے علاقے میں بیٹھا ہے, اپنے گھر میں میٹر لگا کے اس نے اس میٹر کا دروازہ کھولا اور آپ لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے. جی بالکل بالکل. تو اس کو یہ ٹیمپر کاؤنٹ ہوتا ہے. دیٹ از ون تھنگ, وہ ایک اس کا پہلو ہے. دوسرا اس کا پہلو ہے کیونکہ اسمارٹ میٹر بیسک اس کا فنکشن ہے کنزپشن, ایکچولی کنوے کرنا ٹو ڈیٹا سینٹر. تو یہ جو کنزپشن کنوے کرتا ہے اس میں بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے کنزیومر کا, تو اس حساب سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. ان شارٹ مطلب یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے ٹیکنیکل ٹرمز تو لوگوں کو سمپلی پٹ, مطلب اگر کوئی اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے, سونر اور لیٹر, آج یا پگہ چھو ایسے نہ کہ آج سے کرو چھیڑ خانی, تو اس میں مطلب کافی یہ اسٹرنجنٹ لاز ہے. تو مطلب ان کو فائن ہو سکتا ہے. ڈسکنیکٹ کتنا فائن ہو سکتا ہے منیمم؟ وہ ایز پر اس میں آلریڈی رولز ہے, تو اٹ ڈپینڈس آن کہ کتنے ٹائم اس نے تھیفٹ کیا ہے, کہ کتنے کس لیول کی تھیفٹ کی ہے. تو یہ ایک بڑا ہی مطلب ایک آفینس ہے, کاگنیزیبل آفینس ہے. اس میں لوگوں کو مطلب یہ ریکویسٹ کروں گا, ایڈوائز کروں گا کہ ایسا نہ کرے, اسمارٹ میٹر کے ساتھ نہ چھیڑے, بیکاز دے ول فیس انکنوینئنس. اسمارٹ میٹر کنویز ایوری تھنگ, یہ کنوے کرتا ہے اپنی کنزمپشن کرتا ہے کنزیومر کی, اور باقی سگنلز بھی کرتا ہے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ ود دا میٹر. اور سپلائی بھی متاثر ہوتی ہے پھر کیا؟ جی کیا پورے علاقے کو یا صرف نہیں, یہ پن پوائنٹ کرتا ہے. جو بیوٹی ہے اسمارٹ میٹر کی, یہ پن پوائنٹ کرتا ہے کہ کہاں پہ پرابلم ہے, تو اس کنزیومر کو ہی ول فیس انکنوینئنس لیٹر. خیر, جو تفصیلات آپ نے ہمیں دی اس ایک مخصوص سیشن کے ذریعے سے, جو معلومات تفصیلاً آپ نے ہم تک دی کہ کس طرح سے اگر ایک اسمارٹ, ہم کہہ سکتے ہیں اسمارٹ میٹر تو اسمارٹ کنزیومر, کیونکہ جو کنزیومر ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہی اب یوز کرے گا, وہ بھی اسی طرح سے جو پاور ہے وہ خرچے گا, کیونکہ اسے اب اپنے بل پر نظر ہوگی, میٹر پر نظر ہوگی, فون پر نظر ہوگی کہ میں کتنا خرچ رہا ہوں, مجھے کتنا ادا کرنا ہے. تو کہیں نہ کہیں اب اس کے اختیار میں ہے, لیکن اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے وہ اس طرح سے, کیونکہ کئی سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ سب مینیج کریں. وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہمارا کام یہی تھا کہ آپ تک ہم تفصیلاً معلومات پہنچائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے سے جڑنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین محترم, اس وقت اس سیشن میں اتنا ہی. کیمرہ پرسن شعیب وانی کے ساتھ میں ایک راکھوں کشمیر لائف کے لیے.